العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي نور قلوبنا ببلاء الحسين وأبيه وجده وأبيه وأمه وبنيه وشيعته ومواليه وجلى عيوننا بالبقاء وأدائه والصلاة والسلام على النبي الأمي القرشي التقي أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه القرآن المجيد وهو أصدق الصادقين قوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. مرتبہ الحمد تین مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت سما کرم خاطی صاحب کے والد سید وسیم اخترام ان کے لیے صلی ثواب کرتے ارشاد پروردگار ہوا کہا کہ تمہارا ولی بس اور فقط یا تو اللہ ہے یا اس کا رسول ہے یا تیسرا وہ ولی ہے کہ جو نماز قائم کرتا ہے اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہے۔ یہاں پر اللہ نے حصر کر دیا انما کے ذریعے، یہ قصر افراد ہے، یعنی لوگ کفار و مشرکین اور دوسروں کو اپنا ولی رہنما ہادی سمجھتے تھے، تو اللہ نے کہا اگر تمہارا کوئی ولی ہو سکتا ہے تو وہ صرف یا تو اللہ ہے یا رسول ہے یا جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہے۔ انما کے ذریعے حصر کر دیا، اس کے علاوہ کوئی تمہارا ولی حاکم سرپرست نہیں ہو سکتا۔ یہاں پر اشکال کرتے ہیں کہ انما کو اگر ہم قصر حقیقی مانتے ہیں تو اشکال ہوتا ہے۔ وہ اشکال کیا ہے؟ اگر قصر حقیقی مانتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ولایت کو اگر ہم صرف منحصر کر دیں کس کے لیے؟ مولا کائنات کے لیے، یعنی صرف مولا کائنات میں یہ ولایت منحصر ہے اللہ و رسول کے بعد، یعنی قصر حقیقی صرف مولا کائنات کے ساتھ اگر منحصر کر دیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح مولا کائنات سے پہلے خلفاء کی خلافت باطل ہے، اسی طرح مولا کائنات کے بعد والے ائمہ کے لیے آپ اس آیت سے استدلال نہیں کر سکتے ہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر ہم قصر حقیقی مانتے ہیں تو اس میں کوئی اشکال وارد نہیں ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مولا کائنات کے بعد جو امام ہیں، جو ائمہ ہیں، ان کی جو امامت ہے وہ اصالتاً نہیں ہے بلکہ نیابت میں ہے، یعنی مولا کائنات کی نیابت میں وہ امام ہے، مولا کائنات کے توسط سے وہ امام ہیں، ان کی وجہ سے ان کے نیابت میں وہ سب ائمہ ہیں، لیکن مولا کائنات سے پہلے جو خلفاء ہیں ان میں نیابت نہیں پائی جاتی ہے، لہٰذا ان کی خلافت باطل ہوتی ہے اور بعد والے ائمہ جو ہیں ان کی خلافت اور امامت ثابت ہوتی ہے۔ اس کے بعد لفظ ولی ہے، کہا کہ ولی بہت سے معنی میں استعمال ہوتا ہے، مشترک لفظی ہے، یعنی یہ حاکم سرپرست اولی بالتصرف اور دوست ناصر محب کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جس طرح اس آیت سے پہلے یہود و نصارہ سے دوستی نہیں کرنی چاہیے،
وہاں دوستی کے معنی مراد ہیں. اور اس آیت کے بعد وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا یعنی اللہ سے، رسول سے اور اس مومن سے جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہے اس سے محبت کرنی چاہیے. کہا جس طرح اس آیت سے پہلے محب اور ناصر اور دوستی کے معنی مراد ہیں، بعد میں اس آیت کے بعد ناصر اور محب کے معنی مراد ہیں، لہٰذا یہاں پر بھی انما ولیکم اللہ، ولی کے معنی دوست کے ہیں، ناصر کے ہیں، محب کے ہیں. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم دوست یا ناصر محب کے معنی مان لیں تو پھر انما کا استعمال محمل ہو جائے گا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اور یہ کہ جتنے بھی مومنین ہیں والمومنون بعضهم اولیاء بعض، مومنین تو سب آپس میں ایک دوسرے کے محب ہیں، ایک دوسرے کے مددگار ہیں، ایک دوسرے کے ناصر ہیں، تو پھر انما کا لانا محمل ہو جائے گا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اور اگر یہ کہا جائے کہ اس لیے کہ سب کے سب مومنین ایک دوسرے کے مددگار تو ہو سکتے ہیں، اور یہ نہیں ہو سکتا کہ سب کے سب مومنین ایک دوسرے کے سرپرست ہوں، ایک دوسرے کے حاکم ہوں، سب کے سب مومنین ایک دوسرے کے ولی ہوں. اس لیے کہ انما نے حصر کر دیا ہے کہ تمام مومنین ایک دوسرے کے مددگار تو ہو سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی سرپرست ہے، کوئی حاکم ہے، کوئی اولیٰ بالتصرف ہے، وہ صرف 3 میں ہی منحصر ہے. یا تو اللہ ہے، یا اس کا رسول ہے، یا وہ ہے جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہے. سبحان اللہ. اور پھر آپ قرآنی اصطلاح دیکھیں، جہاں بھی ولی کی نسبت اللہ کی طرف دی گئی ہے، پورے قرآن میں ولی کی نسبت اللہ کی طرف دی گئی ہے، تو وہاں حاکم کے معنی مراد لیے گئے ہیں، وہاں اولیٰ بالتصرف کے معنی مراد لیے گئے ہیں، سرپرست کے معنی، اقتدار کے معنی مراد لیے گئے ہیں. ہنالک الولایۃ للہ الحق، اگر اقتدار اور حاکمیت اگر کسی کی ہے تو وہ خداوند عالم کی ہے. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، یعنی مومنین کو اللہ ظلمات سے نکالنے والا ہے. انتا ولینا فاغفر لنا، یعنی قرآن میں جہاں بھی ولی کی نسبت اللہ کی طرف دی گئی ہے وہاں حاکم کے معنی مراد ہیں، وہاں سرپرست کے معنی مراد ہیں. اسی طرح ولی کی نسبت جب نبی کی طرف دی گئی ہے تو وہاں بھی حاکم کے معنی مراد ہے. النبی اولیٰ بالمومنین من انفسہم، نبی تمام مومنین میں اولیٰ بالتصرف ہے. تو جس طرح جو فضائل، جو کمالات نبی کے ہیں، جو صفات نبی کے ہیں، وہی صفات اس تیسرے ولی کے بھی ہونے چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے ایک مرتبہ لفظ ولی ذکر کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ایک مرتبہ لفظ ولی ذکر ہوا ہے تو تینوں کی ولایت ایک ہے، تینوں کی ولایت ایک ہے. تو فرق کیا ہے؟ کا فرق صرف اصالتاً اور اتباع کا ہے. یعنی اللہ کی ولایت ولایت مطلقہ ہے، اللہ کی ولایت اصالتاً ہے. آل محمد اور رسول کی ولایت ولایت مقیدہ ہے، یعنی تبع میں ہے. اللہ کی تبع میں ہے یعنی مقیدہ ہے. اللہ کی دی ہوئی سلطنت ان کے پاس ہے. پھر وہ اشکال کرتے ہیں کہ یہاں جو ولایت مراد ہے یہ ولایت بالفعل مراد ہے، یہ ولایت فعلی مراد ہے. یعنی اللہ کے بعد رسول میں یہ ولایت بالفعل ہے. تو یہ نہیں ہو سکتا ایک وقت میں نبی بھی ولی ہو اور علی بھی ولی ہو. یعنی اگر اس کو فعلی مانتے ہیں تو یہ ولایت صرف مختص ہے نبی کے ساتھ، تو نبی کے بعد پھر یہ صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ ایک وقت میں صرف نبی کے ساتھ مختص ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ آیت میں کہیں پر یہ وارد نہیں ہوا ہے کہ یہ ولایت عرضی طور پر ہے، یعنی تینوں کی ولایت ایک ساتھ ہے.
یا یہ ولایت طولی ہے یعنی یکے بعد دیگرے ہے، ایسا آیت کا مفہوم نہیں ہے۔ اور دوسرے یہ ہے کہ مولا کائنات اولا بالتصرف ہے، نبی کے ہوتے ہوئے تمام کمالات پر، تمام فضائل میں نبی کے ساتھ شریک ہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ نبی کے ہوتے ہوئے مولا کائنات خاموش ہیں، جس طرح دوسرا امام پہلے امام کے ہوتے ہوئے خاموش رہتا ہے۔ خاموش رہتا ہے یعنی امام حسین خاموش ہیں جب تک امام حسن ہیں، چوتھے امام خاموش ہیں جب تک امام حسین ہیں، اور جناب موسیٰ اور ہارون یعنی جناب ہارون تمام فضائل اور کمالات میں جناب موسیٰ کے شریک ہیں۔ نبی نے یہی تو کہا یا علی انتا منی بمنزلت ہارونا، کہا کہ جس طرح ہارون اور موسیٰ کی منزلت ہے یعنی نبوت کے عہدے کو چھوڑ کر تمام فضائل تمام کمالات میں مولا کائنات نبی کے شریک ہیں، نبی کے ساتھ شریک ہیں۔ اور حدیث میں بھی وارد ہوا وہ تمام صفات، وہ تمام کمالات، وہ تمام فضائل جو اللہ نے نبی کو عطا کیے ہیں، وہ تمام کمالات نبوت کے علاوہ اللہ نے علی کو بھی عطا کیے ہیں۔ اور نبی نے یہی تو کہا کہ اے پروردگار جناب موسیٰ نے تجھ سے دعا کی تھی ربنا اللہم صلوات پڑھیں محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی من اہلی ہارون وزیری، پروردگار میرے سینے کو کشادہ کر دے، میرے امر کو آسان کر دے، میرے اہل سے میرے بھائی ہارون کو تو میرا وزیر بنا دے۔ کہا کہ پروردگار انا نبیوں کا، انا عبدوں کا، میں تیرا نبی ہوں، میں تیرا بندہ ہوں، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واجعل لی من اخی وزیرا علی ابن ابی طالب، پروردگار تو میرے امر کو آسان کر دے، تو میرے سینے کو کشادہ کر دے، تو میرے بھائی علی ابن ابی طالب کو میرا وزیر بنا دے، تو مجھے اپنے پاس سے سلطان نصیر عطا کر دے، ربنا وجعلنا من لدنک سلطانا نصیرا، سلطان نصیر عطا کر دے۔ یہ روایت جناب ابو ذر سے فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر میں ذکر کی ہے۔ یہ دعا کرنے کے بعد نبی کریم نے اسی آیت کی تلاوت کی، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ، یعنی نبی بتانا یہ چاہتے ہیں یعنی جو کمالات میرے ہیں وہی تمام کمالات علی ابن ابی طالب کے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اس کے بعد اشکال کرتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جمع کا صیغہ ایک فرد کے لیے استعمال ہو؟ یہ تمام جمع کے صیغے استعمال ہوئے ہیں، الذین آمنوا یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، یہ ایک فرد کے لیے جمع کے صیغے کیسے استعمال ہو سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ ولی فعیل کے وزن پر استعمال ہوا ہے، اور فعیل کے وزن پر جو مادہ آتا ہے تو وہ مفرد اور جمع دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ایک جواب یہ ہے کہ چھٹے امام سے ایک روایت ہے، امام کہتے ہیں کہ یہاں اس ولی سے مراد ائمہ علیہم السلام ہے، یعنی جمع سے مراد ائمہ علیہم السلام ہے۔ ایک جواب یہ دیا گیا کہ مومنین کی مصلحت کو سمجھنے والے بہت سے افراد ہیں، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ تمام کے تمام افراد، وہ سب کے سب ولی ایک ہی وقت میں ہو، ایک ہی زمانے میں ہو، متعدد زمانے میں وہ ولی، وہ حاکم، وہ افراد ہو سکتے ہیں۔ اور اس کے اوپر احتجاج میں بہت سی روایتیں ذکر ہوئی ہیں، اور
قرآنی اصطلاح کو اگر دیکھیں تو قرآن میں اس طرح کا استعمال بہت زیادہ پایا جاتا ہے. یعنی مفرد کے لیے جمع کا استعمال ہوتا ہے، جمع کے لیے مفرد کا صیغہ استعمال ہوتا ہے. انا نحن نزلنا الذکر، یعنی ہم نے قرآن کو نازل کیا. انا نحیی و نمیت، ہم ہی زندہ کرتے ہیں، ہم ہی موت دیتے ہیں. اللہ ایک ہے لیکن جمع کا صیغہ استعمال ہوا. وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ. فرشتوں نے کہا، جناب مریم کو خوشخبری دی. یہ کہنے والے بہت سے فرشتے نہیں تھے بلکہ ایک فرشتہ جبرائیل تھا. وَقَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا وَاخْشَوْهُمْ وَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي. یہاں پر ناس کا اطلاق بہت سے افراد کے اوپر ہوتا ہے، لیکن تفسیروں میں یہ ملا ناس سے مراد صرف ایک فرد ہے، بہت سے افراد مراد نہیں ہے. جناب ابراہیم کے لیے اللہ نے کہا انا ابراہیم کانتا امتن للہ. کہا کہ جناب ابراہیم کو، اکیلے ابراہیم کو اللہ نے پوری امت سے تعبیر کیا ہے. اور پھر صاحب کشاف کہتے ہیں کہ اگر کوئی مصلحت ہو، کوئی حکمت ہو، کوئی بلاغی نقطہ ہو تو وہاں پر ایک فرد کے لیے جمع کا صیغہ استعمال ہو سکتا ہے. جمع کا صیغہ استعمال ہو سکتا ہے. اور پھر کہتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مولا کائنات نے زکوٰۃ دی، مولا کائنات کے پاس مال کہاں تھا، نصاب کیسے پورا ہوا، یعنی وہ واجب زکوٰۃ جو ہوتی ہے، کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نصاب کیسے پورا ہوا اور کہاں سے ان کے پاس مال آیا اور کیسے انہوں نے زکوٰۃ دی. یہاں پر بھی وہ قرآنی اصطلاح سے ناواقف ہیں، اس لیے کہ نبی سے پہلے جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں قرآن میں ان کے لیے زکوٰۃ کا لفظ استعمال ہوا. وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ. اور جناب عیسیٰ کے لیے کہا اوصانی بالصلاة والزکاة انہم لفاعلون والزکاة انہم فاعلون. تو زکوٰۃ جو استعمال ہوتی ہے وہ صدقے کے معنی میں استعمال ہوتی ہے، انفاق کے معنی میں استعمال ہوتی ہے. یعنی ہر انفاق کو قرآن نے زکوٰۃ کے نام سے تعبیر کیا ہے. اور صرف یہ ایک موقع ایسا ہے کہ جہاں پر ایک وقت میں نماز بھی ہے اور زکوٰۃ بھی ہے اور رکوع کی حالت بھی ہے. یقیمون الصلاۃ مضارع کے صیغے قرآن نے استعمال کیے ہیں، یعنی بار بار ایسا ہوا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کچھ ولی ایسے گزرے ہیں جنہوں نے اس عمل کی تکرار کی ہے. اب سوال یہ ہے کہ یہ جو ولی ہے ان کی صفات کیا ہے، یہ جو تیسرا ولی ہے اس کے اوصاف کیا ہیں. تو اسی آیت میں کچھ صفتیں قرآن نے بیان کی ہیں اور کچھ صفتیں اس آیت سے پہلے بیان ہوئی ہے. کہا کہ یہ جو تیسرا ولی ہے اس کے اندر وہی تمام کمالات اور فضائل ہونے چاہیے جو نبی کے کمالات اور فضائل ہیں. کہا کہ اس کی علامت یہ ہے کہ وہ حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہے، وہ نماز کو قائم کرتا ہے. اور اس ولی کی ایک صفت یہ ہے عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول فانہ یسلک من بین یدیہ ومن خلفہ رصدا. کہا کہ اس ولی کی ایک صفت یہ ہے کہ اللہ اس کو غیب کی باتیں بتاتا ہے، اس کو غیب کا علم عطا کرتا ہے. یعنی غیب کا علم
اللہ ہر ایک کو نہیں دیتا ہے، غیب کا علم صرف اس کو دیتا ہے جس کو وہ مرتضی بناتا ہے، جس کو مصطفیٰ بناتا ہے۔ اور اس کی ایک پہچان یہ ہے فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ رَصَدًا، کہا اس کے آگے، اس کے پیچھے، اس کے دائیں اور بائیں فرشتے نگہبانی کرتے ہیں، فرشتے حفاظت کرتے ہیں۔ یعنی ولی کی پہچان یہ ہے، علامت یہ ہے کہ اس کی حفاظت فرشتے کرتے ہیں، اس کے آگے اور پیچھے فرشتے رہتے ہیں۔ جس کے اوپر شیطان رہتا ہو وہ ولی نہیں ہو سکتا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سبحان اللہ، کیا پھر قرآن نے کچھ صفتیں بیان کی۔ سورہ انعام میں 18 نبیوں کی تعریف کرنے کے بعد قرآن کہتا ہے یہ جو ہادی ہوتے ہیں، یہ جو نبی ہوتے ہیں، یہ جو امام ہوتے ہیں، وہ من آبائہم وذریاتہم واخوانہم واجتبیناہم وہدیناہم الی صراط مستقیم۔ کہا کہ اللہ کا طریقہ یہ ہے، اللہ کا دستور یہ ہے کہ یہ جو ہادی ہوتا ہے، یہ جو نبی ہوتا ہے، یہ جو امام ہوتا ہے، وہ کس میں سے ہوتا ہے؟ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ہم صحابیوں کو ہادی بنائیں گے، ہم صحابیوں کو نبی بنائیں گے، ہم صحابیوں کو رہبر بنائیں گے، بلکہ کہا یہ جو ہادی ہوتا ہے، یہ جو امام ہوتا ہے، یا تو نبی کی ذریت میں سے ہوتا ہے، یا نبی کا باپ ہوتا ہے، یا نبی کا بھائی ہوتا ہے، اور اللہ نے اس کا استفا کیا ہو، اللہ نے اس کو چن لیا ہو، اللہ نے اس کو ہدایت دی ہو۔ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اور یہ جتنے بھی نبی آئے ہیں، آخری نبی سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے ہیں، کہا کہ یہ سب اگر شرک کرتے، اگر شرک کے بارے میں تصور بھی کرتے تو ہم ان کے تمام اعمال کو ختم کر دیتے۔ یہ جو انبیاء ہیں، اولئک الذین آتیناہم الکتاب والحکم والنبوۃ فإن یکفر بہا ہؤلاء فقد وکلنا بہا قوما لیسوا بہا بکافرین۔ کہا کہ یہ جو انبیاء ہیں ان کو ہم نے کتاب عطا کی ہے، ان کو ہم نے نبوت عطا کی ہے، ان کو ہم نے حکمت عطا کی ہے، لیکن یہ تمام انبیاء اگر کفر کریں گے، اگر کفر کے بارے میں تصور بھی کریں گے تو ہم نے ان کے اوپر، ان کی کتابوں کے اوپر، ان کی شریعت کے اوپر، ان کے ذہنوں پر ہم نے ایک قوم کو مسلط کر دیا ہے۔ فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ۔ یہ قوم وہ ہے کہ جو کفر کے بارے میں تصور بھی نہیں کر سکتی۔ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ، اور اللہ نے ان کو ہدایت دی ہے، اس قوم کی ہدایت اللہ نے کی ہے۔ یعنی یہ انبیاء کفر کے بارے میں تصور نہیں کر سکتے، کفر نہیں کر سکتے، شرک نہیں کر سکتے، شرک کے بارے میں تصور نہیں کر سکتے۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ ان کے اوپر اللہ نے ایک قوم کو نگہبان بنا دیا ہے۔ واہ سبحان اللہ۔ اس کی پہچان یہ ہے کہ اس کی اللہ نے ہدایت کی ہے، پھر اللہ نے امت کو ایک پیغام دیا فَبِهُدَاهُمْ اقْتَدِوا، لہٰذا تمہاری ذمہ داری ہے، تمہارے اوپر واجب ہے کہ اس قوم کی اتباع کی جائے، اس قوم کی اطاعت کی جائے۔ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرًا لِلْعَالَمِينَ۔ کہا کہ میں تم سے کوئی سوال نہیں کرتا۔ نبی نے کہا میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ اس قوم کا اتباع کیا جائے، اس قوم سے محبت کی جائے، اس قوم کی پیروی کی جائے، اور یہ بہترین نصیحت ہے، یہ عالمین کے لیے درس ہے، یہ عالمین کے لیے سبق ہے، یہ عالمین کے لیے نصیحت ہے۔ اب سوال یہ ہے
کہ یہ قوم کون ہے جو نبیوں کی نگہبان ہے، یعنی اگر یہ قوم نہ ہو تو احتمال یہ ہے کہ نبی شرک میں مبتلا ہو سکتے ہیں، اگر یہ قوم نہ ہو تو احتمال ہے کہ نبی کفر میں مبتلا ہو سکتے ہیں، لیکن اس قوم کی وجہ سے نبی کا شرک کا تصور کرنا محال ہے، وہ کفر کرنا محال ہے، وہ شرک نہیں کر سکتے، یعنی یہ قوم نبیوں کو بچائے ہوئے ہیں۔ تو قرآن نے ذکر کیا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِفْكٌ، کہا کہ نبی کریم کو جب یہ کفار و مشرکین پریشان کرتے تھے، تکلیف دیتے تھے اور ظلم و ستم کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ نبی نے یہ کتاب خود بنا لی ہے، اپنی طرف سے قرآن بنا لیا ہے، کہا کہ اگر ہمارا بس چلتا تو ہم اس کے مشن کو ختم کر دیتے، ہم اس کو ختم کر دیتے اور اس کی کتاب کو بھی ختم کر دیتے، لیکن ہم مجبور ہیں۔ ہاتھوں کو مل کر یہ کہتے تھے وَآنَهُ عَلَيْهِ وَآنَهُ قَوْمٌ آخِرُونَ، مگر ہم مجبور ہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے، کیوں؟ اس لیے کہ ایک قوم ایسی ہے جو مسلسل اس کا دفاع کر رہی ہے، جو مسلسل اس کی حفاظت کر رہی ہے، جو اپنی جان پر کھیل کر اس کو بچا رہی ہے۔ یعنی کفار و مشرکین یہ کہتے تھے اگر یہ قوم نہ ہوتی ہم نبی کو بھی ختم کر دیتے، نبی کی کتاب کو بھی ختم کر دیتے۔ سبحان اللہ۔ یہ قوم ہے کہ جو اپنے بچوں کو اس کی جگہ پر لٹاتی ہے، کبھی اپنی جگہ پر اس کو لٹاتی ہے، کبھی اپنے بچوں کی جگہ پر اس کو لٹاتی ہے، نبی کو اپنے بچوں کی جگہ لٹاتی ہے، اس کی حفاظت کرتی ہے۔ نبی نے کہا وہ جاؤ ظلمن و زورا، یہ جو نبی کے اوپر اتہام اور بہتان لگا رہے ہیں یہ صرف بہتان اور ظلم کے سوا کچھ نہیں ہے۔ یعنی قرآن نے بتا دیا جو بھی نبی کو پریشان کرے، جو بھی نبی کو تکلیف دے، جو بھی نبی کے کسی بھی فعل کے اوپر شک کرے وہ قرآن کی نظر میں ظالم ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ پھر قرآن نے اعلان کیا کہ یہ قوم کون ہے، کہا کلام عرب میں یہ دستور ہے جب کوئی بہت زیادہ بہادر ہوتا ہے تو اس کو شجاع نہیں بولتے ہیں بلکہ مصدر کے ساتھ یاد کرتے ہیں، اس کو شجاعت کہتے ہیں۔ جب بہت زیادہ مدد کرتا ہے اس کو یا تو نصیر کہتے ہیں، بہت زیادہ یعنی ہمیشہ مدد کرنے والا، یا مصدر کے ساتھ استعمال کرتے ہیں اس کے لیے تجد ہو اون لکا، یہاں پر معین نہیں کہا ہے بلکہ اون استعمال کیا ہے۔ اور جب کوئی حد سے زیادہ خلوص میں پایا جائے، تقوی میں پایا جائے، ایمان کی صفت اس کے اندر ہو تو اس کو مومن نہیں کہتے ہیں بلکہ ایمان کہا جاتا ہے۔ نبی نے اسی لیے تو کہا برز الایمان کلہ الی کل کفر، کا علی صرف مومن نہیں ہے بلکہ کل ایمان ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھو کہ علی کے مقابلے پر آنے والا صرف کافر ہی نہیں ہے بلکہ کل کفر ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سبحان تو اس ولی کی صفتیں کیا ہیں؟ کہا کہ اس آیت سے پہلے جو آیت ہے اس میں صفتیں بیان ہوئی ہے، یہ قوم کون سی ہے جو نبیوں کی حفاظت کرنے والی ہے۔ کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یاتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ، اگر تم میں مرتد ہونے لگے، کافر ہونے لگے تو اللہ ایک ایسی قوم کو بھیجے گا کہ اللہ اس سے محبت کرتا ہوگا، وہ بھی اللہ سے محبت کرتی ہوگی۔ اعزۃ علی المومنین اذلۃ علی الکافرین،
अज़िल्लतिन अलल मोमिनीन आइज़्ज़तिन अलल काफिरीन युजाहिदूना फी सबीलिल्लाह वला यखाफूना लौमतो लाइमिन। कहा कि उसकी पहचान ये है कि वो मोमिनीन के साथ रहमदिली इख्तियार करते हैं, काफिरों के ऊपर सख्त रहते हैं, और वो जिहाद में ऐसे रहते हैं कान्नहुम बुनियानुम मरसूसून, शीशा पिलाई हुई दीवार की तरह वो मजबूत खड़े रहते हैं, और वो किसी की मलामत करने से खौफजदा नहीं होते हैं। उसके बाद अल्लाह ने कहा वमन यतवल्लल्लाह व रसूलहु वल्लज़ीना आमनू फ़इन्ना ज़ालिका हिज़्बुल्लाह उलाइका हुमुल गालिबून। कहा कि जो भी अल्लाह से, रसूल से और इस वली से जिसकी ये सिफतें बयान हुई है उससे मोहब्बत करेगा, उसकी नुसरत करेगा, उसकी मोहब्बत को अपने दिल में रखेगा, तो कुरान की नज़र में वही हिज़्बुल्लाह है, वही गालिब गिरोह है। सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। तो वली जो रसूल के औसाफ और फ़ज़ाइल हैं, वो तमाम औसाफ और फ़ज़ाइल इस वली के हैं। जब वली की और विलायत की तारीफ की गई तो आयतुल्लाह रूहानी तारीफ करते हैं अल विलायतो हिया ज़मामो अमरिल आलम बेअदीहिम व आलमुत तबिया मुनक़ादन लहुम वलकिन ला बिनहविल इस्तक़लाल बल फी तूले कुदरतिल्लाह बमाना अन्नल्लाह क़द्दरहुम व मल्लकहुम व सल्तनतहुम कमा फ़अला अफ़आलल इख्तियार। कहा कि वली उसको कहते हैं अल्लाह ने इस कायनात के निज़ाम की बागडोर को वली के हवाले कर दिया है, इमाम के हवाले कर दिया है, और इस कायनात के निज़ाम को वली के सुपुर्द कर दिया है, लेकिन उसको पूरा इख्तियार दे दिया है, लेकिन ये बेनहविल इस्तक़लाल नहीं है, बल फी तूले कुदरतिल्लाह, यानी अल्लाह ने उनको इख्तियार दिया है, अल्लाह ने उनको हुकूमत दी है, अल्लाह ने उनको तसर्रुफ करने का हक दिया है। यही वजह है कि जब एक छोटा सा पेश नमाज जो नमाज पढ़ाता है आप उसके ऊपर सबकत नहीं कर सकते हैं, उसके पीछे पीछे रहते हैं, तो फिर जो कायनात का इमाम है, जो कायनात का वली है, हर चीज उसके इशारे पर चलेगी, चाहे चांद हो, चाहे सूरज हो, चाहे सितारे हो। अब वो जब चाहे चांद के दो टुकड़े कर दे, जब चाहे सूरज को पलटा दे, जब चाहे सितारे को अपने दर पर बुला ले। सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। यही वजह है कि इमाम और वली जब इरादा करता है तो वो हो कुन कहता है तो वो हो जाता है। मौला कायनात यानी बुढ़िया का लड़का तकबीर कहने से पहले जिंदा था, जैसे ही इरादा किया तो मुर्दे में तब्दील हो गया। और इमाम हसन जब खुतबा दे रहे थे तो उस खुतबे पर एक नासबी ने जब इश्काल किया तो मौला इमाम हसन ने यही तो कहा कि तुझे शर्म नहीं आती, मर्दों की महफिल में बैठी है। वाह वाह सुभान। यानी उसकी जिनसियत को तब्दील कर दिया। सिर्फ उसकी जिन्स तब्दील नहीं हुई है, जब घर पहुंचा तो वहां पर बीवी की भी जिन्स तब्दील हो चुकी थी और उसके कई बच्चे भी पैदा हुए। ऐसे बच्चे पैदा हुए कि उनका शुमार न मर्दों में था न औरतों में था। सलावत पढ़े मोहम्मद आले मोहम्मद पर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। यही वजह है कि वली का इख्तियार जिस तरह रसूल का इख्तियार है, इसी तरह इस तीसरे वली का भी इख्तियार है। एक वाकया मिलता है कि मौला कायनात एक सफर पर जा रहे थे, एक यहूदी के साथ सफर करना हुआ। रास्ते में एक दरिया, एक नहर पड़ती है, तो वो यहूदी कुछ पढ़ता है और पानी पर सफर करने लगता है, उस दरिया को उबूर कर लेता है। एक मर्तबा बड़े फख्र के साथ मौला से कहता है, या फता लो अरिफ्ता कमा अरिफ
لجریتا کما جریت، اے جوان جو کچھ میں جانتا ہوں یا جو کچھ میں نے پڑھا ہے اگر تو بھی جان لیتا تو تو بھی اسی طرح پانی پر سفر کرتا۔ اب مولا نے جب یہ سنا تو پانی کو اشارہ کیا، پانی جم کر پتھر بن گیا۔ ایک مرتبہ جیسے ہی اس یہودی نے، اس خیبری نے یہ دیکھا، فوراً کہا یا فتیٰ ماذا قلتا حتی حولت الماء حجرا، اے جوان تو نے ایسا کیا پڑھ دیا کہ یہ پانی پتھر بن گیا۔ اور مولا کائنات نے اس نہر کو عبور کر لیا۔ مولا کائنات کہتے ہیں کہ پہلے تو بتا کہ تو نے ایسا ماذا قلت حتی عبرت الماء، تو نے ایسا کیا پڑھا تھا کہ تو پانی پر سفر کرنے لگا تھا؟ اس نے کہا انا دعوتو باسم الاعظم، میں نے اسم اعظم کا اللہ کو واسطہ دیا تھا۔ تو مولا کہتے ہیں وما ہوا اسم اعظم، وہ یہودی کہتا ہے انا دعوتو بے اسم وسیع محمد، سبحان اللہ سبحان کہ اللہ۔ میں نے آخری نبی کے وسیع کا اللہ کو واسطہ دیا تھا۔ اس واسطے کی وجہ سے یہ کرامت، یہ فضیلت اللہ نے مجھے عطا کی ہے کہ میں پانی پر سفر کرنے لگتا ہوں۔ مولا کہتے ہیں اگر وہ وسیع تیرے سامنے آ جائے تو کیا تو ایمان لے آئے گا؟ کہا ہاں، کہا میں ہی نبی کا وسیع ہوں، میں ہی نبی کا جانشین ہوں۔ اب وہ ایمان لے آتا ہے۔ اسی طرح کا واقعہ جناب عمار کے ساتھ پیش آیا۔ جناب عمار سے مولا کائنات کہتے ہیں کہ اے عمار ان کنکریوں کو، ان پتھروں کو، ان سنگریزوں کو اٹھاؤ۔ جیسے ہی عمار نے ان سنگریزوں کو اٹھایا وہ سونے چاندی میں تبدیل ہو گئے۔ کہا عمار پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تلینا داؤد الحدید، کہا کہ اللہ نے جناب داؤد کے لیے میرے ہی نام کے واسطے سے اللہ نے لوہے کو موم کیا ہے۔ فرش اور تمام نبیوں کی حاجت اور مشکلات کو اللہ نے ہمارے ہی واسطے سے دور کیا ہے۔ ہمارے پاس اسم اعظم ہے، اگر ہم چاہیں تو مشرق کو مغرب کر سکتے ہیں، مغرب کو مشرق کر سکتے ہیں۔ اگر ہم چاہیں ایک لمحے میں زمین سے آسمان پر جا سکتے ہیں، جو چاہے کر سکتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں ولی بنایا ہے، اللہ نے ہمیں امام بنایا ہے، اللہ نے ہمیں کائنات میں تصرف کرنے کا حق ادا کیا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جس طرح ان ہستیوں کو اللہ نے حکومت، سلطنت اور تصرف کا حق دیا ہے، اسی طرح ان ہستیوں کے اوپر مصائب بھی بہت زیادہ پڑے ہیں۔ اتنے مصائب پڑے ہیں کہ مرثیہ پڑھنا پڑا کہ بابا اتنے مصائب اگر دن پر پڑھتے تو سیاہ رات میں تبدیل ہو جاتے ہیں، پہاڑوں پر اتنے مصائب پڑھتے تو سنگریزوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ ائمہ علیہ السلام کے اوپر ایک سے ایک ظلم جو ہے ظالموں نے کیا، یہاں تک کہ ایک وہ بھی وقت آیا کربلا کے میدان میں کہ امام حسین آخری رخصت کے لیے خیمے میں آتے ہیں، کہتے ہیں بہن زینب خدا حافظ، یہ کاروان اب تمہارے حوالے ہے، یہ یتیم بچے اب تمہارے حوالے ہیں۔ جناب زینب اور جناب ام کلثوم نے تمام بچوں کو گھیرے میں لیا۔ نہ جانے امام حسین کیسے خیمے سے رخصت ہوئے، کیسے بیویوں سے رخصت ہوئے، لیکن تاریخ میں اتنا ملتا ہے کہ جیسے کوئی بھرے گھر سے جنازہ نکل رہا ہو، یہ حالت تھی۔ امام حسین رخصت ہوتے ہیں اور جیسے ہی امام حسین زین سے زمین پر آتے ہیں تو کیا دیکھا، ایک آواز بلند ہوتی ہے، سیاہ آندھیاں چلنے لگتی ہے۔ یہ خیمے میں جتنے بھی بچے تھے یہ نکل کر میدان کی طرف دوڑتے ہیں۔ جیسے ہی میدان کی طرف یہ بچے دوڑے، ایک مرتبہ ظالموں نے
گھوڑے کو دوڑایا اور گھوڑے کی ٹاپوں سے یہ بچے شہید ہو جاتے ہیں۔ شام غریبہ میں جناب زینب جناب ام کلثوم سے کہتی ہے بہن زینب کچھ بچے نظر نہیں آ رہے ہیں، کیا چلے میدان میں چل کر بچوں کو تلاش کرتے ہیں۔ جیسے ہی میدان میں جناب زینب جناب ام کلثوم آتی ہے تو کیا دیکھا، کچھ بچے ہیں جو شہید ہو چکے ہیں۔ ایک مرتبہ بچوں کو اٹھایا، کیا دیکھا شہادت کے کوئی آثار نہیں ہے۔ ایک مرتبہ جناب زینب نے جیسے ہی قمیص اتاری، کیا دیکھا کہ گھوڑے کی ٹاپوں کے نشان ان بچوں کے سینوں پر ہیں، بچے شہید ہو چکے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عظم بقضائہ و تسلیم لامرہ۔ امن یجیب المضطر اذا دعاه، امن یجیب المضطر اذا